اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس کی 5ویں جہت میں ہے۔ آج 5ویں جہت کے پھر مختلف شقیں یا مختلف فصلیں نکل رہے تھے، ان میں سے آج ہم توابع کی بحث پڑھیں گے۔ تو یہ 2-4 جملے بتاتے ہیں کہ ان 2-4 جملوں میں جو بعد والا جملہ یا بعد والا لفظ ہے، اس کو آپ بدل ماننا چاہیں تو بھی مان سکتے ہیں، عطف بیان ماننا چاہیں تو بھی مان سکتے ہیں۔ اب بدل مانے تو بھی تابع، عطف بیان مانے تو بھی تابع۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات بتاتے ہیں کہ اگر مضاف اور مضاف الیہ ایک جملے میں ہو، اس کے بعد کوئی لفظ آئے جس کا ان کے ساتھ تعلق ہو، تو اس لفظ کو ہم مضاف کا تابع بنائیں گے یا مضاف الیہ کا تابع بنائیں گے۔ مثلا رأیت غلام زید العالم، العالم کو آپ غلام کی صفت بنائیں گے یا زید کی؟ آپ کہیں گے کہ غلام تو معرفہ نہیں ہے، العالم پر الف لام ہے، تو پھر کیسے غلام کی صفت بنے گا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کون؟ شاباش، غلام اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو صفت بنائیں گے غلام کی۔ صفت وہی تابع ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، رأیت غلام زید، میں نے زید کے غلام کو دیکھا، زید کو تو نہیں دیکھا۔ العالم جو کہ کیا ہے؟ عالم ہے، یعنی مقصود بالکلام آپ کا مضاف الیہ مقصود بالکلام نہیں۔ تو پھر آپ سوال کریں، پھر مضاف الیہ کو لائے کیوں؟ مضاف الیہ کو اس لیے لائے تاکہ غلام کے دائرے کو محدود کر سکیں، اگر نہیں لاتے تو پھر دائرہ محدود نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ 1-2 ایسے مورد ہیں جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں ہم تابع مضاف الیہ کا لائیں گے، مضاف کا نہیں۔ جب مضاف کو اس لیے لایا جائے تاکہ ہمارے کلاموں میں عمومیت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اصل ہم عمومیت کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ مثلا ہر جوان مرنے والا ہے، یہ میں نے اردو میں مثال دی، ہر جوان مرنے والا ہے، تو یہ مرنے والے کا تعلق جوان کے ساتھ ہے یا ہر کے ساتھ ہے؟ نہیں، جوان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تعلق جو کیا ہے وہ مضاف الیہ کے ساتھ کرایا ہے، ٹھیک۔ پھر آخر میں ایک اور جگہ بھی ایک شعر ہے، کہتے ہیں وہاں پر بھی ایک صفت آئی ہے جس کا تعلق ہم مضاف الیہ سے کراتے، لیکن وہاں پر مضاف الیہ سے نہیں ہو سکے گا، مضاف سے تعلق کرائیں گے، تو مضاف سے اس کا تعلق کرانا پھر کسی حد تک ضعیف ہو جائے گا۔ عمومیت کے باب میں، عمومیت کے علاوہ دوسری جتنی بھی جگہیں ہوں گی وہاں پر تابع کا تعلق مضاف کے ساتھ کرائیں گے، عمومیت والی صورت میں ہم تابع کا تعلق مضاف الیہ سے کریں گے۔ بات واضح ہوگی؟ بحث بالکل مختصر۔ باب التوابع، توابع کا باب۔ مسئلۃ، جناب اس میں ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ خوب، نحو جیسے آمنا برب العالمین، ہم نے ایمان لایا، ٹھیک ہے، دونوں جہانوں کے رب پر۔ وہ دونوں جہانوں کا رب کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اب پہلا تو رب جو ہے وہ ویسے تو با کے ذریعے مجرور ہے، لیکن گویا کہ مفعول ہے کس کا؟ آمنا کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا رب کیا ہے؟ یحتمل، اگر یحتمل پڑھیں گے تو بیٹا اس میں ایک ضمیر ہوگی جو رب دوم کی طرف جائے گی۔ اس رب دوم میں احتمال ہے بدل الکل من الکل، کہ یہ پہلے رب کا بدل ہو، پھر بدل کی بھی 2-3 قسمیں ہیں، بدل کل اور عطف البیان، اور اس میں احتمال ہے کہ یہ کیا ہو؟ عطف بیان۔ یعنی رب العالمین ہمارے لیے اتنا واضح نہیں تھا اس زمانے میں سمجھنا جتنا رب ہارون اور موسیٰ ہمارے لیے سمجھنے میں آسان تھا۔ وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مثل قول المذکور یا قول خدا،
یہ جو اللہ کا قول ہم پڑھ چکے اس کی طرح ہے. کون سا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہم حضرت یعقوب نے جو ہے کہا وہ پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے الہ کی، تیرے خدا کی عبادت کریں گے. تیرا وہ خدا ہے جو ابراہیم کا بھی خدا تھا، اسماعیل کا بھی خدا تھا، اسحاق کا بھی خدا تھا. یہاں پر دوسرا الہ جو ہے کیا ہے، یہ پہلے الہ کے لیے جو ہے کیا ہے جناب آپ بدل بھی مان سکتے ہیں، عطف بیان بھی مان سکتے ہیں. پھر بظاہر واو لگا ہوا ہے، عطف نسق بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، لیکن عطف نسق ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ منفرد ہونے چاہیے. منفرد بے معنی الگ الگ ہونے چاہیے تو عطف کریں. ایک ہی چیز کو اپنے اوپر عطف ہم نہیں کر سکتے. اللہ تو ایک ہے نا، دو اللہ تھوڑی ہے کہ تیرے والا اللہ بھی اور ان والا اللہ بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ دونوں احتمال ہیں. پھر مسئلۃ نہ ہو سبح اسم ربک الاعلی. بیٹا شاہد مثال ہماری کس میں؟ الاعلی میں ہے. کس میں ہے؟ تو تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو کہ اعلیٰ ہے. اسم اعلیٰ ہے یا رب اعلیٰ ہے یا تو اعلیٰ ہے؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. اب اعلیٰ سے پہلے رب کا لفظ بھی آیا ہے، کاف کا لفظ بھی آیا ہے، اسم کا لفظ بھی آیا ہے. فرماتے یجوز فیہ، فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ قول خدا کی طرف. اس قول خدا میں جائز ہے کیا؟ کون الاعلیٰ صفتاً للاسم. یہ اعلیٰ صفت ہو کس کی؟ اسم، یعنی وہ نام جو کہ اعلیٰ ہے، اور صفتاً لرب یا وہ رب جو کہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، اس میں دونوں یہ احتمال پائے جاتے ہیں. وَأَمَّا نَحْوُ، اچھا لیکن اس قسم کی مثال میں ہم کیا کریں گے؟ بھائی یہ جاءنی غلام زید نے ظریف لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں جیسے اوپر اسم و مضاف ہوا ہے کس کی طرف؟ رب کی طرف. گویا کہ ہماری گفتگو مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے بھی ہو گئی کہ اگر مضاف اور مضاف الیہ کے بعد کوئی لفظ آئے تو اس کو ہم کس کا تابع بنائیں. ٹھیک، آیا میرے پاس زید کا غلام جو کہ ظریف ہے. ظریف صاف ستھرے کا فی الحال ترجمہ ذہن میں رکھیں. فصفتو للمضاف، یہاں پر ظریف زید کی صفت نہیں ہو سکتا بلکہ ظریف کس کی صفت ہوگا؟ غلام کی صفت ہوگا. ولا تکونو، ولا تکونو میں ایک ضمیر ہے جو جاری صفت کی طرف. ولا تکون صفتو للمضاف الیہ، مضاف الیہ کے بعد اگر کوئی صفت ہے تو وہ مضاف الیہ کی صفت نہیں ہوگی. الا بدلیل، مگر ایک کوئی دلیل، کوئی قرینہ ہو. لأن المضاف الیہ، یہ پھر اعتراض مقدر ہے. پھر مضاف الیہ کیوں آیا؟ انما جیء، بتحقیق مضاف الیہ لایا گیا ہے لغرض تخصیص، تاکہ ہم غلام کو تخصیص لگا سکیں. وَلَمْ يُؤْتِ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ لِذَاتِهِ، بنیادی حوالے سے، ذاتی حوالے سے ہمارا مضاف الیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اصل آنے والا تو غلام تھا نا، زید تو تھوڑی آنے والا تھا. وَأَقْصُهُ، اب پھر اس کا الٹ بنائے، یعنی اس مثال میں صفت ہم نے مضاف کی بنائی، مضاف الیہ کی نہیں بنائی. اس کی الٹ ہوگی، یعنی کیا ہوگا؟ مضاف الیہ کی صفت ہوگی، مضاف کی صفت نہیں ہوگی. جیسے وَكُلُّ فَتًى يَتَّقِي، ہر جوان جو تقوی اختیار کرے، فائز، وہ کامیاب ہوتا ہے. بڑھاپے میں تو بھائی میں تو کسی نامحرم کی طرف دیکھتے نہیں ہوں. ابھی تو اندھا ہو گیا تو اب کیا دیکھے گا؟ بھائی میں تو وہ اس قسم کی عیاشی کرتا ہی نہیں ہوں. بھائی اب تمہیں وہ طاقت ہی نہیں تو عیاشی کیا کرو گے؟ ٹھیک، بھائی میں تو صبح کو سویرے جاگتا ہوں، سحری خیز ہوں. بھائی تمہیں رات کو نیند آتی نہیں ہے تو اب کیا سو گے؟ مزہ تو تب تھا جب دوپہر کے 12 بجے تک بھی تمہیں نیند آئے. اس نیند کو چھوڑ کر تم نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے یا فجر پڑھتے کم از کم. فصفتو للمضاف الیہ، یہاں پر جو یہ فائزن ہے یہ کل کی صفت نہیں ہے بلکہ فتن کی. تو فائزن میں نے خامخواہ پڑھ دیا، پھر تو فائزن کہنا چاہیے تھا. ٹھیک، لأن المضاف، اس لیے کہ مضاف، یا بیٹا یوں کہیں فائزن کو اگر آپ خبر مان لیں تو پھر یتقی کو مانیں، کیونکہ نکرے کے بعد جب جملہ آتا ہے تو وہ صفت ہوتا ہے نا نکرے کی. اب یہاں پر کل بھی نکرہ ہی رہا، فتن بھی نکرہ رہا. ٹھیک ہے،
لأن المضاف انما جیء به لقصد تعمیم، کہتے ہیں اصل ہم گفتگو مضاف الیہ کے بارے میں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری گفتگو میں مضاف الیہ کے علاوہ دوسرے بھی شامل ہوں۔ عمومیت کے بنیاد پر ہم مضاف کو لائے ہیں، بنیادی ہمارا موضوع بحث کیا تھا؟ مضاف الیہ۔ لا للحکم علیہ، ہم حکم نہیں لگانا چاہ رہے تھے کس پر؟ مضاف پر، ہم حکم مضاف الیہ پر لگانا چاہتے ہیں۔ وَلِذَالِكَ ضَعُفَ، اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات؟ کہ جب ہم مضاف کو عمومیت کے لیے لائیں جبکہ موضوع بحث مضاف الیہ ہوتا ہے، ضعیف ہے کہ اس جملے میں اگر کوئی صفت آئے ہم اس صفت کو مضاف کے ساتھ تعلق کریں، یہ ضعیف ہے، کیونکہ ہمیں صفت کو تعلق کس کے ساتھ کرانا چاہیے؟ مضاف الیہ کے ساتھ کرانا چاہیے۔ ضعف قولہ، قولہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شاعر کی طرف، شاعر کا قول ضعیف ہے۔ کلو اخ، ہر بھائی، اس سے اس کا بھائی جدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لامر ابی کا، اب اس کو آپ یا تو لام کو قسم کی معنی ملے، مجھے تیرے باپ کی عمر کی قسم، الا الفرقدان، سوائے فرقدان کے، وہ اپنے بھائی سے جدا نہیں ہوگا۔ فرقدان کا بیٹا ترجمہ خود جا کے دیکھیں۔ اب ہماری گفتگو اس الفرقدان میں ہے، ہمارے پاس کل مضاف ہوا، اخ مضاف الیہ ہے، فرقدان صفت ہے۔ اب اس کو اخ کی صفت بنے یا کل کی؟ ذیشان صاحب یہاں پر تو کل کی بنے۔ ہاں، کیا دلیل ہے کہ یہ کل کی صفت ہے؟ کہ مرفوع ہے نا۔ ہاں، کل بھی مرفوع ہے، فرقدان بھی الف کی وجہ سے مرفوع ہے، بس مرفوع ہونا دلیل ہے کہ یہ اخ کی صفت نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اخ کی صفت ہو، لیکن بہرحال شاعر صاحب نے اسے کر دیا ہے۔ اب جناب جہت خامسہ میں سے باب حروف جر ہے، کہیں تو شروع کریں، پھر یہ نہیں پڑھ دیتے ہیں کیونکہ الجہت السادسہ بیٹا نیچے آ رہی ہے نا، تو جہت سادسہ تک ہو جائے، شکر الحمدللہ، بات بالکل آسان ہو جائے گی۔ باب و حروف الجر، جہت سادسہ پہ میری نظر نہیں پڑی تھی، حروف جر کا باب۔ مسئلتن، بھائی پھر ایک مسئلہ آ گیا، نہ ہو زیدن کا امرن، زید امر کی طرح ہے، تحتمل کاف فیہ، احتمال ہے کاف کافی ہے اس مثال میں یا اس قول میں، عند المعربین، نحویین کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ الحرفیت، کہ بھائی یہ کاف کاف حرفی ہو سکتی ہے، یعنی کیا؟ یہ اسم وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی وہ نہیں ہوگی۔ فتتعلق باستقرار، جب کاف حرف جر ہے تو جار مجرور کا بیٹا تعلق تو ہوتا ہے نا، تو اس کا ہم تعلق کریں گے استقرہ کے ساتھ۔ زید استقرہ کا امر، زید پکا پکا امر کی طرح ہے۔ وکیل لا تتعلق، اور ایک قول کہتا ہے کہ یہ کاف کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے۔ اب والاسمیت، پھر دوسرا احتمال ہے کہ یہ کاف اسم ہو، حرف نہ ہو بیٹا، اوپر کہا کہ کاف حرفیہ ہوگی، پھر حرفیہ کی صورت میں دو صورتیں ہیں، تعلق رکھے گی یا تعلق نہیں رکھے گی۔ حرفیت اور اسمیت سائن کیوں پڑھا؟ میں نے تحتملو کے لیے مفعول بنایا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ فتکون مرفوعۃ المحل، اگر ہم کاف کو اسم مانیں گے تو لازمی ہے اسم بیٹا کیا ہوگا؟ معرب، اور معرب کے اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ ویسے تو 4 کہا جاتا ہے، لیکن اسم کے 3 اعراب ہوتے ہیں، رفع نصب جر، اگر فعل ہوگا تو پھر رفع نصب جزم، ٹھیک ہے۔ وما بعدها جر بالاضافت، اچھا تو زید مبتدا، کاف گویا کہ خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پھر کاف مضاف ہوا اور اس کے بعد والا جو امر ہے وہ مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، ولا تقدیر بالاتفاق، پھر ہم کسی استقرار کو جو ہے کہ تقدیر میں نہیں رکھیں گے۔ ورنہ ہو جاء الذی کا زید، اور پھر دوسری مثال، آیا میرے پاس وہ جو زید کی طرح ہے، یتعین الحرفیت، یہاں پر جو ہے کہ یہ کاف کاف اسمیت نہیں ہو سکتی، بلکہ معین ہے کہ یہ کاف کیا ہونی چاہیے؟ حرف ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لأن الوصف بالمتضائف ممتنع، اس لیے کہ دو متضائف کے درمیان ملنا یہ جو ہے کہ وہ ممتنع ہے۔ کیا مطلب؟ الذی سے بھی مراد وہی ہے، ٹھیک ہے، جاء الذی کا زید، ٹھیک، آیا وہ جو زید کی طرح ہے، تو گویا کہ ہم
دونوں کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں، متضاعف کا زیادہ جا کے آپ وہ کریں تو ان کا جو کیا ملنا وہ ممتنع ہے، اس لیے بیچ میں ایک ہم حرف کو لائے تاکہ وہ دیوار کا کام بنے، ٹھیک ہے۔ مسئلۃ زید علی سطح، زید چھت پر ہے، یحتمل علی الوجہین، یہاں پر بھی علی میں دو وجہ ہیں، ایک تو علی کو جار مان لے یا علی نہیں، علی جو ہے کہ چلے فوق کی معنی میں لے یا علی جو ہے کہ وہ فعل کی معنی میں لے لیں، کیونکہ ان فرعون علی فی الارض، ٹھیک ہے۔ وعلیہما، ان دو وجہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ففی متعلقت فہی متعلقۃ باستقرار محذوف ہو، اگر ہم اس کو جو ہے کیا مانیں گے، جارہ مانیں گے تو پھر اس کا تعلق ہوگا ایک استقرار۔ استقرار ضروری نہیں کہ مصدر استقرار ہو، مستقرن، استقر یستقر کے ساتھ تعلق ہوگا۔ خیر، الحمدللہ ہماری 5 جہتیں پوری ہو گئیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔